انسان کی خوش بختی، سعادت مندی اور نیک بختی اسی میں ہے کہ وہ اپنے محسن و مربی سید الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے منشا کو سمجھے اور سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انمول ہدایات ہم نے پیچھے بھی کچھ بیان فرمائے، اور آج جو میں نے ایک حدیث پڑھی ہے اس حدیث کے اندر، اور وہ حدیث بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ انمول موتی بکھیرے ہیں۔ اب ہمیں ان موتیوں کو چننا ہے اور دامن عمل میں سجا لینا ہے۔ اس حدیث کے اندر 4 باتیں کہی گئی ہیں۔ ان چاروں باتوں کو اور چاروں ہدایات کو میں مختصر طور پر بیان کروں گا۔ امید ہے کہ ان تمام باتوں پر غور کیا جائے گا۔ سب سے پہلی بات اور سب سے پہلی ہدایت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا ہے وہ ہے کہ طاقتور مومن بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے کمزور مومن سے۔ طاقتور مومن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو علماء کرام نے اور محدثین اعظام نے اس کے 2 مطلب بیان فرمائے ہیں کہ طاقتور مومن کا 2 مطلب۔ پہلا مطلب تو یہ بیان کیا ہے کہ انسان یقین کامل سے متصف ہو، یعنی اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین ہو، پختہ اعتقاد اور توکل اور بھروسہ ہو۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ پورے طور پر ہو، تو یہ بندہ اور یہ مومن اس مومن اور اس شخص کے مقابلے میں بہتر ہوگا اور اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب ہوگا جو ان تمام صفات سے متصف نہ ہو، یعنی اللہ کی ذات پر کامل یقین کی صفت سے متصف نہ ہو۔ ظاہر بات ہے کہ وہ شخص اللہ کے نزدیک کیسے محبوب ہو سکتا ہے، اللہ کا پسندیدہ اور بہترین بندہ کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ کی ذات پر اعتقاد کامل نہ رکھتا ہو، پختہ یقین اس کا نہ ہو، اللہ کی ذات پر پورے طور پر بھروسہ نہ ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اگر ہمیں اللہ کا محبوب بندہ بننا ہے، اللہ کا پسندیدہ اور طاقتور مومن بننا ہے، تو اللہ کی ذات پر پورے طور پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ یعنی یہ ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھانی ہوگی کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات سے ہوتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے رزق میں وسعت دے دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے وہ اس کے رزق میں، اس کی روزی میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔
اور جسے چاہتا ہے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی مرضی اور اللہ کے منشا کے خلاف کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ اعتقاد اور یہ یقین ہمارا ہونا چاہیے، پورے طور پہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یا جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ ایک مطلب تو یہ بیان کیا ہے محدثین نے۔ دوسرا مطلب طاقتور مومن کا یہ بیان کیا ہے کہ انسان سماج اور معاشرے میں رہتا ہے، سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ان کی صحبت اور ہم نشینی اختیار کرتا ہے، پھر اس ہم نشینی میں، اس صحبت میں عوام الناس کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے جانے انجانے میں تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے۔ اس تکلیف پر، اس ایذا پر وہ بندہ صبر کرے، تحمل اور برداشت سے کام لے، اس پر اس سے بدلہ نہ لے یا بدلہ لینے کی فکر میں نہ رہے یا بددل ہو کر کنارہ کش نہ ہو جائے، بلکہ اس کے درمیان رہ کر اس کی اصلاح کرے، درس و تدریس کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، تحریر و تقریر کے ذریعے اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرے۔ تو یہ بندہ اور یہ مومن اور یہ مسلمان اس مسلمان کے مقابلے میں بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے جو ان خوبیوں سے متصف نہیں ہے۔ لہذا اس حدیث کے اس ٹکڑے کے اندر واعظین، مبلغین، مقررین اور خطبہ کے لیے ایک بشارت ہے، خوشخبری ہے، بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر جذبہ تبلیغ کو بیدار رکھے اور انسان کی اصلاح کرتا رہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور بہترین بندہ ہے، قوی مومن ہے، طاقتور مومن ہے وہ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا وفی کل خیر، اور ہر ایک کے اندر بھلائی ہے، ہر ایک کے اندر خیر ہے، ہر ایک کے اندر اچھائی ہے، چاہے وہ طاقتور مومن ہو یا کمزور مومن ہو، ہر ایک کے اندر بھلائی اور خیر ہے۔ کیوں؟ کیسے ہے کہ تمام انسان کوئی نہ کوئی خوبی سے متصف ہوتا ہے، ہر انسان کوئی نہ کوئی خوبی اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور تمام نیکیوں کا اور تمام اچھائیوں کا مجموعہ اور سرچشمہ جو ہے وہ بنیادی ایمان ہے، اور بنیادی ایمان ہر مسلمان کے دل میں ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے چاہے وہ بندہ مومن طاقتور ہو یا کمزور ہو، ہر ایک کے اندر بھلائی اور خیر ہے، ہر ایک بہتر ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ گناہگار سے آپ نفرت نہ کریں، گناہ سے نفرت کریں۔ کوئی آدمی برا ہے تو اس سے نفرت نہیں کرنا ہے، اس کی برائی سے نفرت کرنا ہے۔ ہر انسان بہتر ہے، ہر انسان اچھا ہے، پسندیدہ ہے، لیکن اس میں جو اچھا کر رہا ہے، جو ان تمام صفات اور ان تمام خوبیوں سے متصف ہے، جو ان تمام کمالات کو مجتمع ہے، وہ انسان اللہ کے نزدیک طاقتور ہے اور اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اور دوسری ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی، احرص علی ما ینفعک، کہ جو چیزیں تمہارے لیے نفع بخش ہوں ان چیزوں کی حرص کرو، ان چیزوں کی لالچ کرو، ان چیزوں کا طمع کرو، ان چیزوں کی آرزو کرو۔
اور ایسی چیز ہے جو نفع بخش نہیں ہے، فائدے مند نہیں ہے، تو پھر ان کو چھوڑ دینا چاہیے، پھر اس کی آرزو اور تمنا نہیں کرنا چاہیے، اس کی حرص نہیں کرنی چاہیے۔ اب وہ چیزیں چاہے دینی اعتبار سے نفع بخش ہوں یا دنیاوی اعتبار سے، لیکن یہ بات ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے کہ ہم دین کو دنیا پر ترجیح دیں، کہ دنیاوی نفع کو دیکھیں۔ آج امت کا حال یہ ہو گیا ہے، اکثریت کا یہ حال ہے، امت کی اکثریت کا یہ حال ہے کہ جب کہیں ترجیح کی بات آ جاتی ہے، یعنی ہمارا کیا حال ہے دیکھیں آپ، ہم غور و فکر کریں، سماج اور معاشرے میں ہم بھی رہتے ہیں، سب رہتے ہیں، ہر ایک انسان کے ساتھ اس طرح کے حالات آتے ہیں کہ کہیں دنیا کی بات ہے اور کہیں دین کی بات ہے، دونوں ایک ساتھ جمع ہو گئے، تو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا کے معاملے کو ترجیح دے دیتے ہیں دین کے معاملات پر، اور اس کو بالکل ہی ترک کر دیتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر آخرت کا یقین کامل نہیں ہے، ہمیں یہ فکر نہیں، ہماری یہ سوچ ہے کہ بس یہ مطلب یہ کہ دنیا کے اندر جو فائدے ہیں، جو عارضی فائدے ہیں، جو وقتی اور ٹیمپروری ہیں، ان کو حاصل کرو۔ ہماری رات دن یہی سوچ رہتی ہے کہ ہمارا کاروبار کس طرح سے آگے بڑھ جائے، ہماری تجارت کو ترقی کس طرح سے ملے، ہماری دکان کس طرح چلے، ہمارے بینک بیلنس میں اضافہ کس طرح سے ہو، ہمارا تعمیری کام یعنی ہمارے مکان کی تعمیر اور ترقی اور اس کی تزئین کاری کس طرح سے ہو اور کیسے انجام پائے۔ ہماری سوچ کا، ہمارے خیال کا، ہماری فکر کا محور اور مرکز رات و دن یہی ہوا ہے۔ ہماری فکر ہی نہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سے ایسے اعمال ہیں جو اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے دقت اور پریشانی سے بچا دیں، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو قبر میں تاریکی کو دور کر دے اور منور کر دے ہماری قبر کو، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جو جنت کی طرف لے جا رہے ہیں کہ ہم ان اعمال کو دیکھیں اور سوچیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور کون سے ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے موت کے وقت میں کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے۔ دن رات ہماری فکر یہ ہوتی ہے، ہماری سوچ، ہمارے جذبات، گویا کہ زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دنیا ہمارے لیے بڑی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم تو دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ آخرت بہتر ہے اور پائیدار ہے، وہاں کی زندگی پائیدار، وہاں کی نعمتیں پائیدار، وہاں کے ساز و سامان پائیدار، وہاں کی ساری چیزیں پائیدار ہیں، اور دنیا کی زندگی یہ ٹیمپروری ہے، وقتی ہے، عارضی ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے باوجود تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے اور وہاں فرمایا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کے لیے آخرت بہتر ہے دنیا سے، کہ آخرت کی زندگی اور آخرت کی نعمت یہ پائیدار ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، دنیا کی زندگی تو ویسے ہی ہے، تو لہٰذا آپ آخرت کو ترجیح دیں۔ اخروی نفع، اخروی منافع کن چیزوں میں ہیں، کن اعمال کے اندر ہیں، ہمیں اس کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس کی تلاش اور جستجو کرنی چاہیے۔ احرص علی ما ینفعک، ایسی چیزوں کی جستجو اور تمنا اور تلاش میں رہو، اور اس کی ایسی چیزوں کی آرزو کرو جو تمہارے لیے نفع بخش ہو۔ اور عقل مند انسان وہی ہے جو ان چیزوں کو ترجیح دے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے،
اس کے مقابل میں جو دنیاوی زندگی میں یا جو کہ وقتی طور پر نفع بخش ہو، جو ہمیشہ اور پائیدار نفع بخش ہے، اس کو ترجیح دینا چاہیے۔ اور پھر تیسری ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے، استعن باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے توفیق مانگو اور تھکو نہیں، عاجز مت بن جاؤ، مانگتے رہو۔ شان عبدیت یہی ہے کہ بندہ اللہ سے مانگتا رہے، اللہ سے مانگے۔ انسان اور ایک بندہ، اس کا کام ہے مانگنا، وہ مالک الملک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ دیکھے گا کہ یہ چیز اس بندے کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس بندے کے مطابق ہے تو وہ عطا کر دے گا، دے دے گا، اور اگر مطابق نہیں ہے، اس کے حال کے مناسب نہیں ہے تو وہ نہیں دے گا۔ کل قیامت میں آخرت کے اندر اس کا بدلہ اور صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ لیکن انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے لہذا میں دعا کرنا چھوڑ دوں، یا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مدد نہیں آ رہی ہے لہذا مدد مانگنا چھوڑ دوں، توفیق نہیں مل رہی ہے لہذا توفیق مانگنا چھوڑ دوں۔ ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ استعین باللہ ولا تعجز، اللہ سے مدد طلب کرتے رہو۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ اور ہم کہہ رہے ہوتے ہیں زبان قال سے، لیکن زبان حال سے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی قوت بازو پر بھروسہ ہے، ہماری تدبیر اور ہمارا احتیاط ہمارا کام نکالتا ہے۔ حالانکہ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسباب اختیار کرو، لیکن ان اسباب میں، ان ذرائع میں، ان وسائل میں تاثیر پیدا کرنے کی والی ذات اللہ کی ہے۔ ہم بہت سی مرتبہ دیکھتے ہیں کہ دوا کھاتے ہیں، بیمار پڑ گئے، دوا کھاتے ہیں، لیکن اس دوا سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہماری طبیعت صحیح نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ کی مرضی نہیں ہوتی ہے، اللہ نے تاثیر پیدا نہیں کیا اس میں، اس لیے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ بہت اچھی دوا کھا لیتے ہیں، کئی ڈاکٹروں سے مشورہ کرنے کے بعد، دکھانے کے بعد دوا لیتے ہیں، پھر بھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت بڑی بیماری ہوتی ہے، کسی ہلکے پھلکے ڈاکٹر سے ملے اور کوئی ہلکی پھلکی دوا کھائی اور طبیعت صحیح ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس دوا میں تاثیر رکھ دی ہے، اثر پیدا کر دیا ہے، تو تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اس لیے مدد بھی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اسباب و وسائل اختیار کریں، ذرائع اختیار کریں، لیکن اپنی قوت بازو پر اور اپنی تدبیر پر بھروسہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا چاہیے اور تھکنا نہیں چاہیے۔ اور ہم لوگ کبھی کبھی ایسے، یہ بھی اس لیے بھی نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے لیے مناسب نہیں ہوتی ہے۔ ہم ہر وقت میں یہ مانگ رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، ہر دعا میں مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ فلاں چیز ہمیں عطا فرما، فلاں چیز عطا فرما، فلاں چیز عطا فرما، لیکن وہ چیز ہمیں نہیں ملتی ہے، اس لیے کہ وہ اللہ حکم الحاکمین ہیں، بہت بڑے حکیم ہیں، حکمت والے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اگر یہ چیز میں دے دوں گا اس کو تو یہ بندہ گمراہ ہو جائے گا، یہ دوسرے فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دیتے ہی نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز کو بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں یا برا سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہوتا ہے۔
عسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، کبھی ہم اس چیز کو بہت اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے نفع بخش ہے، اچھی ہے، لیکن وہ ہمارے حق میں شر ہوتی ہے، برائی ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو احکم الحاکمین ہے، بہت بڑے حکیم ہیں، حکمت والے ہیں، جو جانتے ہیں، وہ بندے کو اس کے حال کے مناسب اور مطابق چیزیں عطا فرمایا کرتے ہیں۔ لہذا ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم مانگتے رہیں اللہ سے، کوئی بھی ایک چیز، کسی بھی ادنا سے ادنا چیز کی بھی ضرورت ہو تو ہم اللہ سے مانگیں، کسی بندے سے نہیں۔ کوئی بندہ کوئی کچھ دے ہی نہیں سکتا، نفع نقصان کا مالک ہے ہی نہیں، جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا۔ اگر پوری دنیا کے مسلمان، پوری دنیا کے انسان کسی ایک انسان کو نفع پہنچانا چاہے اور اللہ نے اگر تقدیر میں یہ لکھ دیا ہو کہ اس کو نفع نہیں ملنا ہے، تو خدا کی قسم اس کو پوری دنیا کے انسان مل کر نفع نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر اللہ نے اس کی قسمت میں، اس کے مقدر میں نفع لکھ دیا ہے اور پوری دنیا کے انسان یہ چاہے مل کر اتفاق کر لیں کہ اس کو نقصان پہنچانا ہے اور اس نفع کو اس کی طرف نہیں جانے دینا ہے، تو خدا کی قسم اس نفع کو اس کو حاصل کرنے سے نہیں روک سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لکھ دیا ہے اور جو مناسب سمجھا ہے وہ انہوں نے بندوں کو دیا ہے اور وہ مل کر رہے گا۔